ہم بات کر رہے تھے دل کے دروازوں کی. وہ راستے، وہ صفات جن کی وجہ سے شیطان کو دل پر قبضہ جمانے کا موقع مل جاتا ہے، وہ کون کون سی صفات ہیں یہ آپ بتائیں گے؟ غضب، غصہ یعنی شہوت، حرص، پر انسان اکتفا ایک عام فرد کو دیکھیں تو اس کی ضروریات کا دائرہ کیسے پھیلتا ہے اور کس طرح سے وہ اس چکر میں آتا ہے، 9 سے 99 تک پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے. یہ مسلسل مصروف عمل رہتا ہے. نمازوں کے اوقات میں بھی اسے فرصت نہیں ملتی. لالچ بڑھ جاتا ہے اور انسان مسلسل اپنی عمر مال کے پیچھے کے لیے بھی فتنہ رہا، لیکن مال کی محبت کے حوالے سے وہ افراد بھی بچ کے لیے آگے بڑھتا ہے تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے. ابلیس کو اس بات کی بہت زیادہ کھوج لاحق ہوئی، تفتیش اس نے کی، سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا معاملہ ہوا.
بالآخر پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی. اب صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل ہو رہی ہے. کوشش کی اس نے کہ کتاب جن کو سنائی جا رہی ہے، جن کو کتاب کی دعوت دی جا رہی ہے، ان پر قبضہ کر سکوں. اس نے اپنی پریشانی کا اظہار اپنے ساتھیوں سے کیا کہ میرے لیے انتہائی مشکل ہو گیا کس طرح سے ان لوگوں پر ہم کنٹرول حاصل کریں کہ جو ہی انہیں کسی بات میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ فوراً نماز کی نیت کر لیتے ہیں یا توبہ استغفار کرنے لگ جاتے ہیں یا ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں. ایک فرد ہے کہ اسے موسم کی سردی گرمی برداشت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. گرمیوں میں ایئر کنڈیشن ماحول میں رہتا ہے، سردیوں میں بہت ٹھنڈک ہو گرم ماحول میں رہتا ہے. کیا ایسے انسان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ سنگلاخ چٹانوں پہ جا کے موسم کے گرم و سرد کو برداشت کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ یقیناً یہ ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے. انسان جتنی سہولتوں میں ہوتا ہے انسان اتنا ہی گریجولی رب سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں، انسان کو زیادہ سہولت ملتی ہے، اسے زیادہ سکون ملتا ہے، اسے زیادہ نیند آتی ہے، زیادہ آرام کرنا چاہتا ہے. پھر اب دیکھیے زیادہ آرام کرنے والے کے لیے رات کو اٹھنا بھی کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے مال کی وجہ سے ایک اور بیماری سمجھتا، کوئی بات برداشت نہیں کرتا. کبر اتنا ذات کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے انسانوں کے درد اور تکلیف کو بھی فیل نہیں کرتا. کسی کی بھوک کا احساس نہیں رہتا، کسی کی بیماری کا احساس نہیں رہتا، کسی کے وقت کا احساس نہیں رہتا. اپنا آرام، اپنے گھر والوں کا آرام، اپنی ذاتی زندگی فرسٹ پریورٹی پہ، پہلی غرض. اور شیطان اتنے ہیلوں بہانوں سے انسان کو گھیر لیتا ہے کہ دیکھو، پہلے گھر والے ٹھیک رہیں گے، گھر والوں کو مطمئن رکھیں گے تو پھر ہی انسان سے اپنے دھوکے کی لپیٹ میں لے لیتا ہے. ایک عام انسان کو ظاہر ہے خواہشات کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اس پر شیطان کو اتنی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی. اس کے لیے ایک ہی خیال کافی ہے کہ یہ میرا حق ہے. میرا مال میرا مال، بس میرے کا لفظ ہی کافی. باقی معاملہ وہ خود سے خود اپنی عقل سے کرنا شروع کر دیتا ہے. جہاں انسان کہتا ہے نا میرا مال، میرا گھر، میری دولت، میرے بچے، اور اسی طرح سے میرے کی فہرستیں بنانی شروع کر دیتا ہے انسان اور اظہار کرنا شروع کرتا ہے، تو یہیں سے انسان آتی ہے، کبر آتا ہے. اور اگر تکبر پیدا ہو جائے پھر باقی معاملات خود سے خود چلے آتے ہیں. پھر انسان دوسروں کی باتوں کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں مائنڈ کرتا ہے، اپنی عزت پہ حرف سمجھنا شروع کر دیتا ہے. پھر اسی کی وجہ سے ایک انسان کے معاشرتی رویے خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں، فرض کریں کہ کسی نے کسی کی بات کو مائنڈ کیا، کیوں؟ اپنی شان میں گستاخی سمجھی،
یہ سمجھا کہ کسی نے میرا حق متاثر کیا، لہذا مائنڈ کرنے کی وجہ سے دل کے اندر تلخی پیدا ہوئی، بدگمانی آ گئی. اچھا، ایک دروازہ نہیں کھلا، کئی دروازے کھل گئے، تکبر کا، بدگمانی کا، حسد کا. اور آپ دیکھیں کہ شیطان کو کتنے اینگل سے کام کرنے کا موقع مل گیا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں میں ابھرتی ہے نا، اس کے ساتھ ہی انسان کے اندر ایک تلخیوں کی آندھی سی چلنی شروع ہو جاتی ہے. پہلے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھتی ہے، پھر وہ پورا طوفان بن جاتا ہے. اندر ہی اندر جھکڑ چلتے ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، اور انسان جو ہے اگر اس وقت اپنی کیفیت دیکھے، لٹ جاتا ہے ایمان، اللہ کا تعلق لٹتا ہے، توجہ ہی نہیں ہے، رب کا خوف نہیں ہے، رب سے کوئی امید نہیں ہے، رب کو منانے کی کوئی حرص نہیں ہے، رب کی رضا کا کوئی خیال نہیں ہے. فقط ایک ہی خیال ہے، مجھے یہ کہا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے بات صرف اتنی نہیں رہتی، آگے بڑھتی، بدگمانی بڑھتی ہے نا، انسان پھر تانے دینے لگتا ہے، پیٹھ پیچھے باتیں کرنے لگتا ہے، غیبتیں کرنے لگتا ہے. اس میں مال کا بہت بڑا دخل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مال والا ان صفات میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن چانسز اتنے برائٹ ہیں پھسلنے کے، انسان کے لیے بچنا واقعی بہت مشکل ہے. تو مال پا کر اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے. اور آپ عجیب بات دیکھیں گے، انسان زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ایک طرف، اور دل کا ایک کارنر بچا کے رکھتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھنا شروع کرتا ہے. صاحب دیکھیے، ایک طرف شکر ہے اور ایک طرف کبر ہے. شکر گزاری کیا ہے کہ نعمت میری وجہ سے نہیں ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے، میرے رب نے مجھے عطا کی ہے. اور کبر کس وجہ سے؟ میرا مال، میرا گھر، میرے فیصلے. ہوتا ہے شیطان یہ کام کرتا ہے کہ شکر کو کرتا چلا جاتا ہے اور کبر زیادہ ہوتا جاتا ہے. شکر کم ہوتا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. ابلیس سے یہ پوچھا تھا، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے؟ وہ سجدہ آدم، جہاں کسی نہ کسی آدم کے سامنے انسان کو جھکنا ہوتا ہے، یا تو وہ رب کے حکم کے تحت جھک جاتا ہے یا پھر ابلیس کی طرح اکڑ جاتا ہے. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اور پھر اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انسان کہتا ہے کہ دراصل یہ بات میں نے اس وجہ سے کی ہے. اتنی ریزنز دیتا ہے شیطان، اتنے برے طریقے سے الجھاتا ہے